بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم۔ ان آیت کریمہ میں جو ضابطے بتائے گئے ہیں ان کو ذہن نشین رکھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ صدقات کا مضمون ابھی چل رہا ہے اور صدقات میں ایک اور چیز آ کے یہاں پہ شامل ہو گئی ہے۔ اگرچہ ان آیات کریمہ کا تعلق بھی اسی ضابطے سے ہے جس ضابطے کے تحت صدقات دینے کے اصول بیان فرمائے جا رہے تھے گزشتہ آیات میں، تو ان آیات میں جو ضابطہ بیان فرمایا گیا اس سے پہلے یعنی یہ ضروری ہے کہ جو اس میں نئی بات شامل ہو رہی ہے اس پہ توجہ کر لی جائے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اور جو کچھ تم نظر مانتے ہو، فإن اللہ یعلمہ، اللہ اسے جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بات یہ ہے کہ خرچ آپ جو بھی کرتے ہیں اچھی راہ میں کریں بری راہ میں کریں، اس خرچ سے آپ اچھا عمل کریں برا عمل کریں، کسی بھی کام کو آپ فروغ دیں، آپ کی جو بھی نیت ہو اس سب سے اللہ واقف ہے، اور اللہ کے علم میں ہے کہ آپ نے یہ سرمایہ کاری کہاں پہ جا کے کی ہے۔ اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ ہم سرمایہ کاری کرنے سے پہلے یا خرچ کرنے سے پہلے، کیونکہ دیکھیے یہاں صدقے کا لفظ اس لیے نہیں استعمال فرمایا گیا کہ صدقہ تو شروع سے چل ہی رہا ہے، یہاں ایک مکمل ضابطہ بیان فرما دیا کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اب یہ بات کہ اللہ نیتوں سے واقف ہے، اللہ یہ جانتا ہے کہ تم نے کس مد میں خرچ کیا ہے، صدقہ کس نیت سے دیا یا صدقہ نہیں دیا تم نے، تو بری رسوم میں پیسہ خرچ کریں گے تو وہ برے اخراجات میں آ جائے گا، اچھی رسوم میں خرچ کریں گے تو وہ اچھے اخراجات میں آ جائے گا۔ مطلب یہ کہ اللہ ہماری نیتوں سے واقف ہے، خدمت خلق کے لیے کریں گے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور لفظ جو استعمال ہوا اور نظرتم من نظرن، یعنی یہ کہ
اور تم نے منت مانی، یعنی جو تم خرچ کر رہے ہو وہ بھی، جو تم منت مان رہے ہو وہ بھی۔ ہمارے یہاں لفظ منت پر عام طور پر بڑی غلط فہمی ہے، اور لفظ منت کو یا تو بہت ہی زیادہ قبول کر لیا جاتا ہے یا پھر بالکل مسترد کر دیا جاتا ہے۔ تو قبولیت کا معاملہ تو اس لیے بنتا ہے اور اس لیے بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلیے شریعت میں ہے۔ مسترد کرنے کا معاملہ جو ہے اس کا یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ منت شرعی ہے یا غیر شرعی، آپ نے اٹھایا مسترد کر دیا کہ یہ تو کہیں ہے ہی نہیں، بلکہ بعض تو ناواقفیت کی بنیاد پر اس بات سے انکار کر دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں نظر ماننے کے کوئی ثبوت یا کوئی جواز موجود بھی ہے، وہ سیدھے سیدھے کہہ دیتے ہیں کہ یہ غیر شرعی فعل ہے۔ بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ منت یقیناً ایک شرعی چیز ہے، ایک ضابطہ ہے جس کے تحت آپ کو منت ماننی ہے، اور اگر اس ضابطے کے خلاف ہو تو معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ تو شرعی منت کے ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غیر شرعی معاملات جو ہیں وہاں ظاہر بات ہے کہ حرج بھی ہے، اور اس میں انہیں مسائل بھی ہیں بہت سارے۔ تو مسترد کرنے والوں کو عام طور پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بس چونکہ مان لیا گیا اس لیے مسترد کر دو۔ ہو سکتا ہے کہ بعض مسترد کرنے والوں کے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہو کہ یہ شرک ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے، شرک بھی نہیں ہے وہ، لیکن قبول کرنے کا چونکہ صحیح تصور معلوم نہیں ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے مسترد نہ کیا جاتا، مگر ہمارے ہاں دو ہی قاعدے رائج ہیں، یا تو مسترد کر دیں یا قبول کر لیں۔ تو قبولیت کے لیے جو کہ جواز نہیں معلوم، اس لیے مسترد کرنے کے جواز میں عمل کر لیا جاتا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نظر کا ماننا یا منت کا ماننا یہ ذہن نشین رہے کہ یہ خالصتاً عبادت ہے، اور یہ کب جا کے عبادت بنتی ہے؟ جب منت یا نظر اللہ کے لیے مانی جائے، اس صورت میں تو یہ ایک عبادت بن جاتی ہے، تو ایک ضابطہ ہو گیا۔ اور برے کاموں کے لیے منت نہ مانی جائے، مثلا اگر فلاں آدمی مر گیا تو میں یوں کر دوں گا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فلاں آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں یہ کر دوں گا، یعنی برے کاموں کے لیے منت نہیں ماننی چاہیے، اور بری چیز کی منت نہیں ماننی چاہیے۔ مثلا خدا نہ خواستہ کوئی بےہودگی میں یہ کہے کہ اگر یوں ہو گیا تو میں فلاں کو قتل کر دوں گا، یہ بھی غلط بات ہے، بےہودہ بات ہے۔ ایسے کاموں کو اور ایسے کاموں کے لیے نظر نہیں ماننی چاہیے۔ نظر ہمیشہ جائز کاموں کے لیے اور جائز ماننی چاہیے۔ ایک قاعدہ یہ ذہن نشین رہے کہ نظر ہمیشہ یعنی عبادت کی غرض سے ہونی چاہیے، اب وہ عبادت بدنی ہو یا عبادت مالی۔ اور یہ ذہن میں رکھیے ضابطہ کہ منت کو عبادت کے قبیل سے ہونا چاہیے، اور منت کو اس طرح ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ تو نے میرا فلاں مریض اچھا کر دیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا۔ اب یہ تو ہو گئی منت شرعی، کیونکہ آپ نے عبادت بدنی کی نیت کر لی۔ رمضان شریف کے روزوں کی نیت مت کیجیے گا، رمضان شریف کے روزوں سے منت نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی کہے یا اللہ میرا مریض ٹھیک ہو جائے تو میں رمضان شریف کے روزے رکھوں گا، رمضان شریف کے روزے تو ہیں ہی فرض، اس کو کیا رکھو گے؟ وہ تو ہیں ہی فرض، فرض کی منت نہیں مانی جاتی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت جو آپ پر فرض نہیں ہے آپ اس کی منت مانیں گے۔ مثلا آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے میرا فلاں کام کر دیا تو میں اتنی رکعت نماز نفل پڑھوں گا، یہ ٹھیک ہے،